دہشت گرد ایک ایسے نوجوان کی داستان جس سے بچپن میں جائیداد، عیش و آرام، اپنوں کا پیار، رشتے چھین لیے گئے۔ حالات کے چنگل میں پھنس کر وہ جرائم کی دنیا میں داخل ہوا۔ محب وطن ہوتے ہوئے ملک دشمن قرار دیا گیا۔ انڈیا گیا تو قدم قدم پر موت نے گھیرا، مگر اس نے انڈیا میں انڈیا کی بینڈ بجائے رکھی۔ داستان کی طرف جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کر کے اپنی محبت کا ثبوت دیں۔ ایک دل ہلا دینے والی داستان، دہشت گرد، قسط نمبر 37۔ آئیڈیا اچھا، چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ گلوریا کو تیاری کے لیے وقت چاہیے۔ علی مراد ہمیں کسی بھی ایسی جگہ چھوڑ دے گا جہاں ہمیں آسانی سے گاڑیاں مل جائیں۔ پھر میں اور تیمور علی مراد کے ساتھ گاڑی میں روانہ ہو گئے۔ حیدری کے علاقے میں کئی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ میں پہلے اچھی طرح اپنی تسلی کر لینا چاہتا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ گاڑی کا مالک مجھے یا تیمور کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیتا۔ اسی وقت سفید رنگ کی ایک شراڈ وہاں آ کر رکی۔ گاڑی بہت اچھی کنڈیشن میں تھی اور گزشتہ سال کا ماڈل تھا۔ اس میں سے ایک خاتون بہت ادا سے پر سے لہراتی نیچے اتری اور لچکتی ہوئی مارکیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ میں نے آس پاس کا جائزہ لیا۔ اس گاڑی کی طرف کوئی بھی متوجہ نہیں تھا۔ میں نے تیمور کو اشارہ کیا اور اس نے کہا کہ اگر ایک دو دفعہ ہارن دے تو سمجھ جانا خطرہ ہے۔ تیمور پھرتی سے شراڈ کی طرف بڑھ گیا۔ میری نظریں مارکیٹ کے داخلی راستے کی طرف تھیں۔ مجھے خطرہ تھا کہ کہیں عین وقت پر خاتون لوٹ نہ آئے۔ تیمور اسی وقت تک گاڑی کا دروازہ کھول چکا تھا اور اب ماسٹر کی سے گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک مجھے وہی خاتون دکھائی دی۔ وہ خرامہ مارکیٹ سے باہر آ رہی تھی۔ میرا ہاتھ بے اختیار ہارن پر چلا گیا، مگر تیمور اس سے پہلے ہی گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا اور اب اس نے بیک بھی کر لیا تھا۔ پھر اس نے بہت پھرتی سے اسٹیئرنگ کاٹا اور ہوا ہو گیا۔ گاڑی کی مالکہ کے سامنے سے گزرا تھا، مگر انہیں احساس بھی نہ ہو سکا کہ یہ گاڑی انہی کی ہے۔ علی مراد کو گاڑی سے میں نے اترنے کا اشارہ کیا، پھر خود بھی نیچے آ گیا۔ خاتون نے پہلے تو اپنی گاڑی کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، پھر گھوم پھر کے مختلف گاڑیوں کا جائزہ لیا۔ ممکن ہے پارکنگ کی جگہ یاد نہ رہی ہو۔ پھر انہوں نے بلند آواز میں کہا، میری گاڑی کہاں گئی؟ اس کے شور شرابے پر کئی لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کوئی گاڑی کا رنگ اور ماڈل پوچھ رہا تھا، کوئی کلر اور کوئی نمبر۔ وہ سب چیخ کر سب کو بتا رہی تھی کہ میں نے ابھی 10 منٹ پہلے گاڑی یہاں پارک کی تھی۔ گاڑی کے ساتھ میرے زیورات بھی گئے ہیں۔ میں نے ابھی جیولر سے زیورات لیے تھے۔ اچانک دراز قد کا ایک آدمی آگے بڑھا اور اکھڑے لہجے میں بولا، یہ آپ لوگوں نے رش کیوں لگا رکھا ہے؟ اگر کسی کو گاڑی لے جاتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کا حلیہ بتاؤ۔ یہ سن کر لوگ آہستہ آہستہ وہاں سے کھسکنے لگے۔ وہ شخص اپنے حلیے اور گفتگو سے پولیس والا لگ رہا تھا۔ پھر وہ خاتون سے مخاطب ہوا، آپ یہاں شور مچانے کی بجائے تھانے جا کر رپورٹ لکھوائیں۔ میرا تعلق بھی پولیس سے ہے، مگر میں اس علاقے کے تھانے میں نہیں ہوتا ہوں۔ مجھے اپنی گاڑی کا نمبر اور ماڈل وغیرہ بتا دیں اور اپنا ایڈریس بھی دے دیں۔ ممکن ہے چور میری نظروں میں آ جائے۔ خاتون نے ایک مرتبہ پھر اسے تفصیل سے گاڑی کے نمبر اور ماڈل کے بارے میں بتایا اور اپنے پرس سے ایک وزٹنگ کارڈ نکال کر اسے دیتے ہوئے بولی، یہ میرا کارڈ ہے، میں اس میں میرے ہسبینڈ کا آفس اور گھر کا دونوں کا نمبر موجود ہے اور ایڈریس بھی۔ سائیں مجھے یہ پولیس والا نہیں لگتا، علی مراد نے سرگوشی کی۔ پولیس والے تو FIR بھی مشکل سے کاٹتے ہیں اور یہ خود ہی اپنی خدمات پیش کر رہا ہے۔ یہ کوئی اور ہی چکر ہے، ہمارے پاس مزید چکروں میں پڑنے کا وقت نہیں ہے، میں نے کہا۔ مگر سائیں اس آدمی سے اس کا کارڈ تو لے لیں، گاڑی میں اس بیچاری کے زیورات بھی تھے۔ کام ہونے کے بعد گاڑی کو اس کے گھر کے آس پاس کہیں چھوڑ دیں گے اور فون کر دیں گے۔ پھر کچھ سوچ کر بولا، میرے خیال میں سائیں اب ہمیں کسی اور گاڑی کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اور گلوریا بڑے سائیں کی گاڑی میں ہوٹل جا سکتے ہیں، مگر وہاں بھی تو کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے جس میں بڑے سائیں کی گاڑی خواہ ملوث ہو جائے۔ اس کا بندوبست بھی کر لیں گے، میں گاڑی کی نمبر پلیٹ تبدیل کر دوں گا۔ میں نے اسے گھور کر دیکھا اور کہا، یہ بات تو پہلے بھی کی جا سکتی تھی۔ سائیں پہلے یہ بات آپ مانتے کب؟ علی مراد نے کہا، ورنہ اگر پولیس یا کوئی بھی گاڑی کا اصلی نمبر بھی نوٹ کر لے
تو کوئی فرق نہیں پڑتا، میں کسی بھی تھانے میں گاڑی کی چوری کی FIR کٹوا سکتا ہوں۔ یہ سب باتیں تم مجھے اب بتا رہے ہو، میں نے تو اس خیال سے بڑے شاہی کی گاڑی استعمال کرنے سے منع کیا تھا کہ بات ان تک پہنچتی اور مجھے شرمندگی ہوتی۔ اگر تم اپنے طور پر یہ کام کر سکتے تو پہلے کیوں نہیں بولے؟ مجھے واقعی غصہ آ گیا۔ صحیح، آپ کے غصے سے بھی تو ڈر لگتا ہے، آپ مخالفت برداشت کم کرتے ہیں، علی مراد نے جواب دیا۔ اس نے یہ بات کچھ ایسے مسکین لہجے میں کہی کہ مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ اچھا چلو اب ذرا نیکی کر لو، اس آدمی کو پکڑو جو گاڑی والی خاتون کا پتہ لے کے گیا ہے۔ وہ آدمی وہاں سے کچھ ہٹ کر کھڑا ہو گیا تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ گاڑی والی خاتون ایک رکشہ میں سوار ہو کر غالباً تھانے جا رہی تھی۔ میں اور علی مراد گاڑی میں بیٹھے اور بہت عجلت میں یہ طے کیا کہ اس آدمی کو کیسے پکڑنا ہے۔ علی مراد نے عین اس کے سامنے گاڑی روک دی اور کھڑکی سے گردن نکال کر بولا، بھائی صاحب ذرا سنیے گا۔ وہ شخص نے چونک کر علی مراد کو دیکھا اور بولا، حکم کریں جناب۔ میں اس دوران گاڑی میں سے نیچے اتر چکا تھا اور گاڑی کی پشت کی طرف سے گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آ گیا۔ وہ آدمی علی مراد کی بات سننے کے لیے گاڑی کے دروازے پر چکا ہوا تھا۔ میاں غنی پلازا کس طرف ہے؟ علی مراد نے پوچھا۔ غنی پلازا؟ وہ آدمی منہ ہی منہ میں بڑبڑایا، پھر کچھ سوچ کر بولا، یہاں تو اس نام کی کوئی بلڈنگ نہیں ہے۔ تم درست کہہ رہے ہو میرے دوست، میں نے پیچھے سے اچانک کہا تو وہ بری طرح اچھل پڑا۔ یہاں اس نام کی بلڈنگ تو نہیں ہے، مگر میری جیب میں مشین پسٹل موجود ہے۔ سیدھی طرح گاڑی میں بیٹھ جاؤ ورنہ میں جیب کے اندر سے بھی فائر کر سکتا ہوں۔ مگر آپ لوگ ہیں کون؟ وہ توک نکل کر بولا، ہم خدائی فوجدار ہیں، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہو یا میں فائر کروں؟ میرا لہجہ شفاق تھا۔ تیمور ہاتھ اٹھا کر پچھلے دروازے کا لاک کھول دو، گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولا۔ تم مجھے کہاں لے جاؤ گے؟ تم شاید جانتے نہیں ہو میرا تعلق پولیس سے ہے، تم مجھے لے جا کر کسی مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ میں بھی جانتا ہوں کہ تمہارا تعلق پولیس سے ہے، اور میں اس کے برابر بیٹھتے ہوئے بولا، اس لیے تو تمہیں لے جا رہے ہیں۔ رہی بات ہماری مصیبت میں پڑنے کی تو تم اس کی فکر نہ کرو، جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں مصیبتوں میں پڑتے رہے ہیں۔ میں نے اچانک مشین پسٹل جیب سے نکال کر اس کی کن پٹی سے لگا دیا۔ مجھے وہ کارڈ چاہیے جو تم نے اس گاڑی والی خاتون سے لیا ہے۔ تم پیڈرو کے آدمی ہو؟ اس نے جلدی سے پوچھا۔ میں فیڈرل کا 17 کا آدمی ہوں، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ کارڈ نکالو ورنہ مار کے لاش گاڑی سے لڑکا دوں گا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو صرف اتنا کہا، صرف کارڈ ہی نکالنا ورنہ مجھ سے پہلے فائر ہو جائے گا۔ اس کے ہاتھ بری طرح لرز رہے تھے اور یوں بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے پاس ریوالور وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے کانپتے ہاتھ سے اپنے پرس نکالا اور اسے کھول کر کارڈ نکال ہی رہا تھا کہ میں نے وہ پرس اس کے ہاتھ سے چھین کر جیب میں رکھ لیا۔ استاد بولا، پیڈرو سے نمٹ لے گا۔ اس نے کہا، یہ علاقہ ہمارا ہے، ایک تو تم نے اس علاقے میں واردات کی، پھر مجھ سے کارڈ بھی چھین لیا۔ استاد بولا سے کہنا کہ اس دنیا میں زیادہ بولے آدمی کا گزارا نہیں ہے، یوں بھی یہ کارڈ تمہارے لیے بیکار ہے۔ گاڑی تو اب تک پیڈرو کے پاس پہنچ چکی ہوگی، وہ تو خیر دیکھی جائے گی۔ اب اس نے کافی حد تک خود پر قابو پا لیا تھا۔ جب پیڈرو نے خود ایک بات طے کی تھی تو اس کی خلاف ورزی کیسے کی؟ پیڈرو نے کہا ہے کہ پہل تمہاری طرف سے ہوئی تو جوابی کارروائی ہے۔ کل ہمارے علاقے سے تمہارے آدمی نے گاڑی بھی اٹھائی اور ایک عورت کا پرس بھی چھین لیا۔ کہہ دو کہ یہ غلط ہے۔ میں نے اندھیرے میں تیر پھینکا۔ کل؟ اس نے حیرت سے دہرایا۔ کل کب ایسی کوئی واردات ہوئی؟ کل تو ہمارے کسی آدمی نے لالو کے ادھر گولی مار کر رخ بھی نہیں کیا۔ گولی مار؟ میں طنزی انداز میں ہنسا۔ وہ گاڑی پیٹرول پمپ کے ایریا سے اٹھائی گئی ہے۔ اسے تم کیا اپنا علاقہ سمجھتے ہو؟ میں نے اس سے یہ صرف اگلوانا چاہ رہا تھا کہ اس کا علاقہ کہاں تک ہے، پیڈرو کا کون سا۔ ان لوگوں سے بعد میں بہت سے کام نکل سکتے تھے۔ ان کی گفتگو سے اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کے علاقہ نارتھ نادم آباد ہے۔ پیڈرو لالو کے ادھر گولی مار کے علاقے میں کارروائیاں کرتا ہے۔ بعد میں ان کا ایڈریس بھی کسی سے معلوم کر سکتا تھا۔ میں نے ایک جگہ گاڑی رکوا کر اسے نیچے اتارا اور کہا، استاد بولا سے کہنا کہ اگر آئندہ اس کی طرف سے خلاف ورزی ہوئی تو ہم کسی بھی معاہدے کا پاس نہیں کریں گے۔ اب ذرا تم دوڑ لگاؤ ورنہ میں پیچھے سے فائر کر دوں گا۔ یہ سنتے ہوئے پاگلوں کی طرح ایک طرف بھاگ نکلا۔ وہ اتنا ہوش میں نہیں تھا کہ مڑ کر گاڑی کا نمبر ہی دیکھ سکتا۔ جب وہ گرتا پڑتا اندھیرے میں غائب ہو گیا
तो अली मुराद ने कहका लगाते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। बाद औक़ात उस्ताद भोला और पैड्रो किस्म के बदमाश बहुत कारआमद साबित होते हैं। मैंने हंसते हुए अली मुराद से कहा, ठीक कहते हो साईं, अली मुराद ने जवाब दिया। बड़े वडेरे इसीलिए तो चोरों की ज़मानतें कराते हैं कि वो बाद में इनके काम ले सकें। यार तुम तो वडेरों के लिए ऐसी बातें मत करो, मैंने हंसकर कहा। वो मेरा तन समझकर बोला, नहीं साईं, आप गलत समझे। बड़े साईं ऐसे नहीं हैं। कई दफ़ा डाकुओं ने इनके पास पनाह ली, मगर उन्होंने आज तक किसी डाकू से कोई काम नहीं लिया। ये भी हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हमारी गोट का एक आदमी भी डाकू नहीं बना। असल में जब भारियों को उनका हक मिलता रहे, उनकी इज़्ज़त महफूज रहे, उनके सर पर वडेरे का हाथ हो, तो वो रूखी सूखी में भी मुतमिन रहते हैं। अली मुराद ने बाकायदा तकरीर शुरू कर दी। बड़े साईं का मिजाज वडेरों वाला ही नहीं, गांव की हर लड़की बाप की तरह इनका एहतराम करती है। छोटे साईं नासिर भी ऐसे ही थे। वो अचानक सुरदा हो गया। आला तलीम ने इन्हें इन बखेड़ों से बहुत दूर कर दिया था। फिर वो खुद ही बोला, मैं भी क्या बातें ले बैठा, अब तो साईं नासिर इस दुनिया में मौजूद नहीं है। फिर वो बिफर कर बोला, मगर साईं, उनका कातिल जब भी मेरे हाथ आया, मैं इसके इतने टुकड़े करूँगा कि शुमार नहीं होंगे। वो एकदम जज्बाती हो गया था। मैंने उसे टोका नहीं, बोलने दिया। मैं उनके कातिल या कातिलों को गोली से नहीं बल्कि कुल्हाड़ी से हलाक करूँगा। इस दौरान हम अपने ठिकाने पर पहुँच चुके थे। खुदा डानू ने गेट खोला तो मुझे पोर्च में सफ़ेद शराड़ नज़र आई। गोया तैमूर वापस आ चुका था। शराड़ नहीं थी, करने की ज़रूरत भी नहीं थी। मैंने पिछली सीट का दरवाज़ा खोला तो शराड़ की अंदरूनी लाइट रोशन हो गई। सीट खाली थी, मगर पायदान पर जेवरात के 3 डब्बे पड़े थे जो गालबन चुमके लगते थे नीचे गिर गए। इसका तो उनका यह कहना दुरुस्त था कि गाड़ी में जेवरात भी हैं। मैंने इन जेवरात का जायज़ा लिया। तीनों सेट खासे कीमती थे। मेरे अंदाजे के मुताबिक इनकी कीमत 1 और सवा लाख के दरमियान रही होगी। मैंने तीनों डब्बे गाड़ी से निकाले और इन्हें लेकर अंदर आ गया। फिर मैंने वो डब्बे अली मुराद के हवाले करते हुए कहा कि इन्हें हिफाजत से कहीं रख दो। ये जेवरात भी हमारे पास इसी खतून की अमानत हैं। अली मुराद ने तीनों डब्बों को एक कपड़े में बांध कर एक कमरे से बाहर निकल गया। ग्लोरिया दूसरे कमरे में थी और शायद फ्रेडी के कमरे में था। वहाँ से आवाज़ें भी आ रही थी। तैमूर। थोड़ी देर बाद ग्लोरिया कमरे से बरामद हुई तो मैं उसे देखकर हैरान रह गया। उसने शलवार सूट पहन लिया था। सर पर मशरकी ख़वातीन की तरह दुपट्टा था, जिसे शायद उसने पिन्ने लगाकर सर पर जमाया था। आंखों पर सुनहरे फ्रेम का खूबसूरत चश्मा था और पहली नज़र में वो किसी कॉलेज की लेक्चरर लग रही थी। बड़ी फर्म की एग्जेक्टिव भी की तरह भी मालूम हो रही थी। वो हर तरफ से बिल्कुल ओके लग रही थी, मगर मसला सिर्फ ज़बान का था। अगर उसे उर्दू आती होती तो उसके नहायत ही करीबी जानने वाले भी धोखा खा जाते। गुड, मैंने तौसीफ़ी अंदाज में कहा। यू आर वेरी चार्मिंग एंड स्मार्ट, थैंक यू, उसने खुश दिली से कहा। फिर बोली, क्या टाइम हुआ है? अभी तक हमारी तैयारियां पूरी नहीं हैं। हमारी तैयारियां? मैंने हंस कर कहा, तैयारी तो हम कर चुके हैं, तुम्हारी ही नहीं थी। इस दौरान अली मुराद भी तैयार होकर आ गया। उसने सफ़ेद बराक शलवार सूट और स्याह मकेश पहन रखे थे। उलिया से सिंध के किसी वडेरे का तलीम याफ्ता बेटा लग रहा था। यकीनन इसके पास रिवाल्वर भी होगा, मगर मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे उम्मीद थी खुदा न खास्ता हथियार इस्तेमाल का मौका आया तो इनके लिए ग्लोरिया ही काफ़ी होगी। नहीं मालूम था कि उसके बैग में क्या क्या है, मगर इतना ज़रूर था कि वो हर तरह से लैस होगी। अब तुम लोग जाओ, मैंने अली मुराद और ग्लोरिया से कहा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। इन दोनों के जाने के बाद मैंने खुदा डानू को बुलाया और एक मरतबा फिर उसे ताकीद की कि मेहमान का हर तरह से ख्याल रखना। वहाँ मकान की कमी मुझे बहुत खिल रही थी। मेरे जहन में एक ख्याल आया था, मगर इसके लिए फ़ोन करना ज़रूरी था। मैंने तैमूर से कहा, शराड़ की नंबर प्लेट बदल दो और यहाँ से निकल चलो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। नंबर प्लेट तो मैं तुम्हारे कहने से पहले ही बदल चुका हूँ, बल्कि गाड़ी में ज़रूरत का सामान भी रख लिया है। चलो फिर चले, मैंने कहा। गाड़ी तैमूर ड्राइव कर रहा था और बहुत तूफ़ानी अंदाज में गाड़ी चला रहा था। हमें इतनी भी जल्दी नहीं है, मैंने उसे टोका। ये ना हो कि आईजी साहब की मदद करने के बजाय हमें खुद मदद की ज़रूरत पड़ जाए। ज़रा आहिस्ता चलो, वरना कोई ट्रैफिक सार्जेंट भी हमें रोक सकता है। मेरे टोकने पर उसने गाड़ी की रफ्तार कम कर दी। इसके बावजूद हम लोग आधे घंटे में डिफेंस पहुंच गए।
حاجی صاحب کا بنگلہ ہمیں بہت آسانی سے مل گیا، کیونکہ ایک تو میرے پاس نمبر موجود تھا، دوسرے ان کے گھر کے سامنے کئی گاڑیاں پارک تھی۔ گویا مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ تیمور گاڑی سیدھی لیتا چلا گیا۔ وہ ڈیفنس 5 کا علاقہ تھا۔ حاجی صاحب کے بنگلے کے بعد 2 بنگلے اور تھے، اور پھر ان کی مخالف سمت میں ایک خالی پلاٹ تھا، جس میں جگہ جگہ خبروگاریاں اور گھاس اگی ہوئی تھی۔ خالی پلاٹ کے تینوں طرف بنگلے تھے، اس لیے مالک نے اس پلاٹ پر باؤنڈری وال بنانے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ تیمور نے شرار ریورس کر کے اس پلاٹ کے کونے پر کھڑی کر دی، پھر ہم لوگ گاڑی سے نیچے اتر آئے۔ ان دنوں ڈیفنس 5 کے علاقے میں پانی کی بہت قلت تھی۔ تھوڑی دیر بعد گلی کی ایک نکڑ سے ایک ٹینکر برآمد ہوا۔ جہاں ہم کھڑے تھے، پانی کا ٹینکر دیکھ کر فوری طور پر میں نے بنگلے میں داخل ہونے کی منصوبہ بندی کر لی۔ میں گلی کے بالکل درمیان میں کھڑا ہوا۔ کہنے کو تو وہ گلی تھی، مگر چھوٹی آبادیوں کی سڑک سے بھی زیادہ چوڑی نہ تھی۔ مجھے وہاں کھڑا دیکھ کر ٹینکر کے ڈرائیور نے بریک لگا دی اور غصے سے بولا، او بھائی، اگر آپ کو خودکشی کرنا ہے تو کسی اور گاڑی کے سامنے آ جائیں، میں بال بچے دار آدمی ہوں۔ یہ ٹینکر کہاں جا رہا ہے؟ میں نے تحقیرانہ لہجے میں پوچھا۔